بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میرے پیارے محترم سامعین کرام، ہم آپ کو اسلامک اردو KW کی جانب سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، آج کا موضوع سخی کے لیے فرشتوں کا دعا کرنا۔ محترم سامعین کرام، ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور سماعت فرمائے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس جگہ مال خرچ کرنے سے اللہ تعالی راضی ہو وہاں اپنا مال خرچ کرو، اور یہ شمار نہ کرو کہ کتنا خرچ کروں اور کیا خرچ کروں اور کیا خرچ نہ کروں، نہیں تو اللہ تعالی تمہارے بارے میں شمار کرے گا، یعنی اس کی وجہ سے اللہ تعالی تمہارے مال میں برکت ختم کر کے اور تمہارا رزق کم کر دے گا، بہیں طور کہ اسے ایک محدود چیز کی مانند کر دے، یا یہ کہ تمہارے مال و زر کے بارے میں قیامت کے روز تم سے محاسبہ کرے، تم سے حساب کرے گا، اور جو مال تمہارے حاجت و ضرورت سے زائد ہو اسے حاجت مندوں سے نہ روکے رکھو، تو اللہ تعالی تمہارے حق میں اپنی زائد عطا بخشش روک لے گا۔ محترم سامعین کرام، اگر ہم نے اللہ تعالی کے راستے میں مال خرچ کیا تو اللہ تعالی ہمارے رزق میں، مال میں، جان میں برکت عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالی کے راستے میں خرچ نہ کیا تو ہمارے لیے عطائے بخشش روک لے گا۔ نیز یہ کہ تم سے جو کچھ بھی ہو سکے اللہ تعالی کی راہ میں خرچ کرتے رہو۔ محترم سامعین کرام، ایک اور حدیث آپ کو سنانے جا رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اپنے پاک مال اور اللہ تعالی پاک مال ہی کو پسند کرتا ہے کچھ صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کو اپنے بائیں ہاتھ میں لے لیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر وہ بندہ کھجور کا ایک دانہ اللہ تعالی کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ تعالی اس کا ثواب بڑھا چڑھا کر احد پہاڑ سے بھی زیادہ اس کو اجر عطا فرماتا ہے۔ جس طرح تم میں سے کوئی اپنے بچڑے یا بکری کی پرورش کرتا ہے، اس کے بچے کی پرورش کرتا ہے، وہ آہستہ آہستہ اوپر پروان چڑھ جاتا ہے۔ محترم سامعین کرام، اللہ تعالی کے راستے میں مال خرچ کرنے سے کبھی مال کم نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالی اس دنیا کے اندر بھی اس کو دیتے ہیں اور آخرت میں بھی اس کا نعم البدل بہتر سے بہتر عطا کریں گے۔ مال راہ خدا میں خرچ کرنے کی برکت دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی کھلے میدان میں جا رہا تھا کہ اس نے بادل سے ایک آواز سنی کہ فلاں کے باغ کو سیراب کر دو، چنانچہ بادل اپنی جگہ سے ہٹا اور سب پانی ایک قطع اراضی میں ڈال دیا۔ وہاں سے ایک تالاب گہرائی والا تھا جہاں وہ پانی سارا بھر گیا۔ پانی کی طرف وہ شخص پانی کی طرف چلنا شروع ہو گیا جس نے بادل سے آواز سنی تھی۔ دیکھا کہ ایک آدمی کھڑا ہوا ہے، اس پانی سے اپنے کھیت کو سینچ رہا ہے۔
اس نے پوچھا کہ اللہ کے بندے تمہارا کیا نام ہے؟ اس نے وہی نام بتایا جو اس نے بادل سے سنا تھا۔ اس نے پوچھا کہ تم نے ہمارا نام کیوں پوچھا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ بادل سے تمہارا نام سنا ہے، تمہارا کون سا ایسا عمل ہے؟ اس نے کہا میں اپنی پیداوار کا ایک حصہ صدقہ کرتا ہوں، یعنی اللہ تعالی کے راستے میں خرچ کرتا ہوں، اور ایک حصے سے اپنی اور بال بچوں کی پرورش کرتا ہوں، اور ایک حصہ دوبارہ اسی میں لگا دیتا ہوں۔ میرے پیارے محترم سامعین کرام، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزانہ صبح کے وقت دو فرشتے اترتے ہیں، ان میں سے ایک فرشتہ تو سخی کے لیے دعا کرتا ہے، اللہم اعطی منفقا خلفا، اے اللہ خرچ کرنے والے کو بدل عطا فرما، یعنی جو شخص جائز جگہ اپنا مال خرچ کرتا ہے اس کو بہت زیادہ بدلہ عطا فرما، بائیں طور کہ یا تو دنیا میں اسے خرچ کرنے سے کہیں زیادہ مال دے دے، یا اس کو آخرت میں اس کا اجر و ثواب عطا فرما۔ محترم سامعین کرام، اس کے بعد دوسرا فرشتہ بخیل کے لیے یہ بد دعا کرتا ہے، اللہم ممسکن تلفا، اے اللہ بخیل کو تلف نقصان دے، یعنی جو شخص مال و دولت جمع کرتا ہے اور جائز جگہ خرچ نہیں کرتا بلکہ ناجائز جگہ خرچ کرتا ہے، بلکہ بے محل اور بے مصرف خرچ کرتا ہے، تو اس کا مال تلف فرما، ضائع کر دے۔ محترم سامعین کرام، یہ دو شخص ہیں، ایک جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اس کے لیے فرشتے بھی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس کے رزق میں برکت عطا فرما، اس کے مال میں برکتیں عطا فرما، اس کی جان میں برکتیں عطا فرما، اور جو بخیل ہوتا ہے اس کے لیے فرشتے بد دعا کرتے ہیں، اللہم اعطی ممسکن تلفا، اے اللہ اس کے مال کو تلف فرما دے، ضائع کر دے۔ میرے پیارے محترم سامعین کرام، جیسا کہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے یا غیر رمضان ہو، آپ اللہ تعالی کے راستہ میں خرچ کریں گے تو اللہ تعالی آپ کو دنیا میں بھی اس کا نعم البدل عطا فرمائیں گے اور آخرت میں بھی اس کا بہتر سے بہتر اجر عطا فرمائیں گے۔ امید ہے آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے اس چینل اسلامک اردو KW کو سبسکرائب کر دیں اور ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔